یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اور معلوم ہے کہ واجب ہے، اسے ترک کیا تو ظلمت ہے، واجب نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کام مستحب ہے۔ مستحب یعنی واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، اسے ترک کر دیا، ظلمت یہاں بھی ہے۔ کیوں؟ مستحب کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ مستحب کہاں سے نکلا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ صاد سے تھوڑی ہے مستحب، سین سے ہے مستحب۔ یہ مستحب حب سے نکلا ہے، حب، ہے بے بے، یہ تین حرف کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں حب، اس سے نکلا ہے مستحب۔ مستحب یعنی وہ عمل یا وہ چیز جو کسی کو محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو، جس سے محبت ہو۔ وہ عمل جس سے اللہ کو محبت ہو، اگرچہ اس نے واجب نہ قرار دیا ہو، پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ اسے پسند ہے چھوڑ دینا کون سی عاشقانہ شان ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ اس فقیر کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لیں کھانے کے لیے۔ اب یہ مرحوم و مغفور علامہ خطیب اعظم بانی تنظیم المکاتب علامہ سید غلام عسکری صاحب قبلہ طاب ثرا، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کسی مومن سے بربنائے مزاح ایک جملہ کہا تھا، تو میں اس کو نقل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے ان کے مریدوں میں سے، اور صبح سے شام تک مجلسوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جب جناب مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ تشریف لائے ممبر پہ، تو وہ نیچے سے ان کے اس مرید نے بار بار کہا، آقا آپ آج، مولانا آپ آج حقوق مومن بیان کر دیجئے، علامات مومن بیان کر دیجئے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو اب ان کو اس وقت ذرا سا خوش طبعی کا مظاہرہ مقصود ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی 100 کی سیدھی ایک ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کھلانے والا ہوتا ہے، مولوی کی علامت یہ ہے کہ وہ کھانے والا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایسے ہی عرض کر دیا تاکہ بچے اور جوان بھی ذرا بیدار ہو جائیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے مجھے بلا لیا اور آپ کو میری پسند و ناپسند کا علم ہے، تو کھانا تو ہوتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، بنیادی طور پہ کھانا ہوتا ہے بھوک مٹانے کے لیے۔ آپ نے بہت سی چیزیں ایسے لا کے رکھ دیں جس سے بھوک مٹ سکتی ہے، مگر جو چیز مجھے پسند ہے اگر وہ نہیں رکھی تو گویا آپ نے میرا احترام نہیں کیا، گویا آپ نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ پسند ہے اور آپ بلا رہے ہیں دعوت میں، اور پھر آپ وہ چیز نہیں رکھ رہے ہیں، کیا آپ نے مجھے جانور سمجھا ہے کہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ واضح ہوئی بات؟ یہ مثال یاد رہے گی نا؟ اس مثال کو میں نے صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ ہے، رسول ہیں، ائمہ ہیں، وہ آپ کے اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور اطاعت کی بنیاد بھی اس نے محبت پر رکھی ہے، جبر پر نہیں رکھی۔ جبرن وہ اپنی اطاعت نہیں کراتا، بربنائے محبت اطاعت کا طلبگار ہے، اور جب بربنائے محبت اطاعت کا طلبگار ہے، اس اطاعت میں آپ اسی چیز کو چھوڑ دیں جسے وہ پسند کرتا ہے، تو کون سی اطاعت ہوئی؟ اب اگر واجب ادا کر دیا اور مستحبات سے بغیر کسی سبب کے، ہاں اگر کوئی سبب ہے، مانع ہے، یعنی معلوم ہے کہ مولانا صاحب کو میٹھا پسند ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مولانا صاحب پرہیز نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں شوگر ہے، مریض ہیں ذیابیطس کے،
تو اب دوست پر لازم ہے کہ کھانا تو کھلائے مگر شیرینی نہ لائے سامنے. یہ ایک الگ بات ہوئی نا. یہاں علت ہے، سبب ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، اور یہ نہ لانا بھی دوستی ہے. لے آنا اور پیش کرنا دشمنی ہے. واضح ہوئی بات. کوئی سبب ہو ٹھیک ہے، مستحب چھوڑ دیں، بلا سبب مستحب چھوڑ دینا. فرصت ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں واجب، اور اس سے زیادہ 2 رکعت نماز اور ہم فجر کی مستحب پڑھ لیں، نافلہ فجر جسے کہتے ہیں، مگر ہم جان بوجھ کر بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی علت کے، اور ہم وہ 2 رکعت چھوڑ دیں. یہ تو نافلہ ہے، مستحب ہے، صرف واجب پڑھ لیں. تو معلوم ہے کیسی روشنی ہوگی. جب صبح کو سورج نہیں نکلتا یا شام کو سورج ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت جیسے اندھیرے اجالے کی ملی ہوئی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ روشنی تو نصیب ہوگی. لیکن جیسے نصف النہار کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ہے یا شب بدر میں چاند کی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی سے محروم رہیں گے. لیکن لازم کیا ہے کہ تمام ظلمتوں سے نکل کر خالص نور تک پہنچیں. اس کے معنی ہے کہ واجبات بھی ادا کرنے اور حتی الامکان مستحبات بھی ادا کرنے ہیں.